عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرمایا خبردار ہو جاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جب خبردار، بہت اہم بات سنا رہا ہوں آپ کو، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی ایک گلہبان ہے، ایک چرواہا ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی اس کی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور پھر فالامام الذی علی الناس راع، کہ جو امام ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے، لیڈر ہے، وہ اپنی جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے اس کے ماتحت، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں اللہ نے تفریق کر دی، مجھ سے پوچھا جائے گا میرے گھر کے بارے میں نے ان کی معیشت فراہم کی کہ نہیں کی، میں نے ان کی زندگی کے معاملات دیے کہ نہیں، سارا کچھ پوچھا ہے۔ لیکن آپ نے لیکن عورت سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، مجھ سے گھر کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ یعنی پوری کی پوری تربیت، پوری کی پوری زندگی میں آگے بڑھانا، عورت کہیں اللہ کے رسول نے علیحدہ نہیں کیا، مسلمان کی بات کی مسلم مرد مسلم عورت شامل، ٹھیک، مومن کی بات کی مومن مرد مومن عورت شامل، تمام چیز ایک ہی احکام ہے۔ کہیں یہاں پر اللہ نے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کے لیے نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا، آدمی کا غلام اور اس کے آقا کے بارے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک ذمہ داری بتا دی جو اس نے لگا۔ اب آتے ہیں کہ خاندانی سطح پر میں نے اگر اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا خاندانی سطح پر، تو اللہ نے تو والدین کی نافرمانی کو شرک کے برابر آپ نے تصور کیا۔ پھر اس کی اگلی سطح آ جاتی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر قبیلہ، برادری، علاقہ، معاشرہ، اللہ کہتا ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارا کرو کہ جس کے اندر تم اسراف نہیں کرو۔ میں کہتا ہوں جب تک 50 لاکھ 60 لاکھ روپے شادی پہ خرچ نہیں ہوگا، جب تک میں اس سے پہلے مہندی نہیں کروں گا، اس کے بعد میں یہ نہیں کروں گا کہ میں تو اچھا میری تو ناک کٹتے گی۔ اللہ مختلف احکامات دیتا ہے زندگی گزارنے کے، تمہاری اولاد اس طرح زندگی گزارے گی، تم ان کو اس طرح لے کے چلو گے، تم ان کو اس طرح کی پہناوا دو گے، تو تم اس طرح، اور ان کو بازار کے اندر زندگی کے اندر ان کے رشتہ داریاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اس طریقے سے تم ان کو زندگی کے چلن چلاؤ گے۔ جب وہاں پر آپ نفس کی خواہشات کو بات کرتے تو آپ قبیلے کی صورت آتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ انفورسمنٹ کی حد پہ، قانون کی جگہ پہ، جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس قانون کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا، یہاں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور آج کل پاکستان نہیں، دنیا کا ہر مسلمان ملک اس قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، میں سب سے حاکم میں سے سب سے بڑا حاکم۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، میرا ہی حکم ہے جو کہ اس دنیا کے اوپر نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کیا جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو چیز ہم نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ آپ کی استطاعت نہیں ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے کی، میں تو فیصلے نہیں کرنے، نہ میں نواز شریف ہوں، نہ میں زرداری ہوں، نہ میں عمران خان ہوں، نہ میں مشرف ہوں، نہ میں کوئی اور اس طرح کا ضیاء الحق تھا، کوئی بھی نہیں۔ اسی لیے جب تامرون بالمعروف مجھے کہا گیا تم کرو، لیکن ڈیوٹی کس کی لگائی؟ الذین مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو اس زمین میں ہم مکنہ ہو بادشاہت دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، وہ دو کام پہلے کرتے ہیں، اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نظام کے پورے نماز کے پورے سسٹم کو قائم کریں۔ یصلی اور چیز ہے، اقام اور چیز ہے، نماز پڑھنا اور چیز ہے، اقامت اور چیز ہے۔ اقامت یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اس پورے دن کے اندر
جو کارگزاری کرتے ہیں اس کارگزاری کو 2 بجے دوپہر کو رپورٹ کرتے ہیں، اللہ میں نے تیرے یہ حق ادا کر دیے، پھر 2 بجے سے 5 بجے تک پھر حق ادا کر دیے، پھر اس کے 5 بجے سے پھر مغرب کے 7 بجے تک حق ادا کر دیے. اس پورے سسٹم کو آپ جو ہے وہ اس کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اور وہ تامرون بالمعروف ونہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. فرض کوئی حکمران اگر یہ 2 کام نہیں کرتا تو وہ بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ اس نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ من اتخذ الہہ ہوا، الہ بنا دیتا ہے، حاکم بنا لیتا ہے اپنے نفس کو. پوری دنیا کے اندر آپ کا جتنا سارے کا سارا نظام ہے، وہ سارے کا سارا نظام بنیادی طور پر طاغوت کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی. اجنبی کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں اجنبی کو، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. مکے کے لوگ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کہا ہم اندر کیوں بیٹھنے، چلے جا کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں. اتنی بات ہوئی تھی. نہ معاشی نظام آپ کا تھا، نہ سیاسی نظام آپ کا تھا، نہ اخلاقی نظام آپ کا تھا، نہ معاشرتی نظام آپ کا تھا، نہ فارن ریلیشن شپ کا نظام آپ کا تھا. آپ خود سوچیں، معاشی نظام کے اوپر یہودی قابض تھے پورے کے پورے جزیرہ نما عرب پہ، اور کوئی عرب کا بڑا تمندار سردار، بے شک ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو یا کوئی اس وقت کا وہ ایسا نہیں تھا جو یہودیوں کا مقروض نہ ہو اور سود پہ مقروض نہ ہو. وہ قرضہ لیتے تھے، پھر اس کے بعد میلے اقاص کے ہوتے تھے، ان کے پیسے آتے تھے پھر دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے. وہ جو بیاج ہمارے بر صغیر کے اندر ساہوکار کرتا ہے کہ چل لے لو تو، پھر جب گندم ہوگی تو دے دینا. معاشرتی نظام کی صورتحال تھی کہ کم از کم 8 قسم کی عورتیں ایسی موجود تھیں اس وقت دنیا عرب کے اندر، تو جو باقاعدہ اعلانیہ زنا کرتی تھی. 8 قسم کے نکاح، جھنڈا لگایا ہوا ہے کہ میں اس وقت، میرا میاں کہیں گیا ہوا ہے یا کہیں میں اس وقت 3-4 مہینے کے لیے فارغ ہوں، جس نے آنا ہے آ جاؤ. کچھ تو ہے. اس پورے کے پورے معاشرت میں آپ کا معاملہ نہیں چلتا تھا. ریلیشن شپ کس سے رکھنے ہیں؟ جس مشرک سے چاہو رکھ لو، جس ارد گرد کے جو اللہ کے دین کا منکر ہے ان سے چاہے رکھ لو. کوئی فارن ریلیشن شپ بھی آپ کی نہیں تھی. پھر آپ کی طرز معاشرت، زندگی کے اندر اٹھنا بیٹھنا سب کچھ استکبار کے اندر تکبر چھایا ہوا تھا. پوری کی پوری انٹائر دنیا کو کہتے تھے عجم. عجم کہتے ہیں گونگے کو. ہمیں زبان بہت اچھی آتی ہے، سب گونگے تو نہیں تھا. آپ نے فرمایا فَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور جب میں اور آپ کا زمانہ آئے گا، آخری زمانہ، فرمایا پھر اجنبی ہو جائے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے ٹھیک کرنے چاہیے، برطانیہ سے ٹھیک نہیں چاہیے، یہ اجنبیت ختم ہونی چاہیے. ہم تنہا ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. رونا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں فلاں نے تنہا کر دیا دنیا. اللہ کا رسول کہتا میں بشارت دیتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جو کہے گا کہ میں اجنبی ہوں لوگوں کے سامنے، جو سینہ تان کے کہے گا کہ میں تنہا ہوں. وہ اللہ کے رسول کے لیے محبوب ہے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. تو آج بھی وہی صورتحال ہے کہ اس سارے کے سارا نظام جو ہے وہ نظام مکمل طور پر طاغوت کے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو اللہ کے منکرین میں سے